السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم سلسلے وار شرک پر بات کر رہے ہیں اور آج اس کا 16واں سیریل ہے. آج ہم جو بات آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے اس کی ایک پالیسی سمجھ لیں. اگر آپ یہ بات کو سمجھ لیں گے تو میرا اندازہ ہے کہ بہت سی چیزیں آپ خود بخود فیصلہ کر لیں گے کہ شرک ہے یا نہیں ہے. تو میں کوشش کروں گا اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں. جتنا کام بھی آپ کرتے ہیں، غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ غور سے نہیں سنیں گے تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات. جتنا کام بھی آپ کرتے ہیں، اگر اس کو یہ سمجھ کر کرتے ہیں یہ لازم ہے. آپ کے علاقے کی رسم ہو سکتی ہے، رسم و رواج ہو سکتے ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اگر اس کو آپ لازم سمجھ کر کرتے ہیں تو لازم کی دلیل قرآن حدیث سے ہونا چاہیے. کوئی کام آپ لازم سمجھ کر کریں. مثال طور پر آپ سمجھتے ہیں فجر کی نماز پڑھنا لازم ہے، دلیل موجود ہے. فجر کی نماز آپ سمجھ کر پڑھتے ہیں نا کہ فجر کی نماز پڑھنا کیا ہے، لازم ہے، اس کے کیے بغیر چھٹکارا نہیں ہے. اس کی دلیل چاہیے، دلیل موجود ہے. اب اس کے ایسے ہی ہزاروں کام ہیں جو ہماری زندگی میں ہیں. اگر آپ اس کو لازم سمجھ کر کرتے ہیں تو دلیل چاہیے. اگر دلیل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ بدعت ہے اور یا یہ شرک ہے. دو میں سے کوئی ایک چیز لازم ہے. ایک چیز. دوسری چیز، یہ بات سمجھ میں آئی؟ دوسری چیز، جو بھی کام ہم کرتے ہیں اگر اس کام کا تعلق کسی دوسری قوم کے عقیدے اور مذہب سے ہے تو لازماً ہم کو اس کو چھوڑنا ہے. آپ کا کام اور اس کا کام دونوں کیا ہو رہا ہے؟ سملر ہو رہا ہے، برابر ہو رہا ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو لازم ہے کہ وہ چاہے صحیح ہو وہ آدمی، آپ کو وہ کام نہیں کرنا ہے، ہر حال میں چھوڑنا ہے اس کام کو. شرط کیا ہے کہ اس کا تعلق وہ جو دوسری قوم ہے اس کا تعلق اس کے عقیدے اور مذہب سے ہو. مثال طور پر وہ بھی کھانا کھاتا ہے، آپ بھی کھانا کھاتے ہیں. اب آپ بولے مولانا وہ بھی کھانا کھاتا ہم بھی کھانا کھاتا، کھانا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، یہ ضرورت ہے، عقیدہ اور مذہب سے کھانے کا تعلق نہیں ہے. اگر وہ رسم، وہ کام، جو بھی کام ہے، جو بھی رسم ہے، اگر اس کا تعلق دوسری قوم کے عبادت اور عقیدے سے ہو جائے گا تو لازم ہے کہ ہم کو اس کو چھوڑنا ہے. اچھا، یہ دو چیزیں اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو سارے مسائل جتنے بھی یہ پھٹ کر چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں نا، خود بخود آپ سمجھ لیں گے. مثال کے طور پر ایک غیر مسلم اپنے آٹو میں لیمو اور مرچا ٹانگ کے گھوم رہا ہے. آپ نے جیسے ہی لیمو اور مرچا ٹانگا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ غیر کا عقیدہ ہے، آپ کا ٹانگنا کبھی صحیح نہیں ہو سکتا. وہ اپنے مندر کے سامنے سے گزرتا ہے، اگر اس کو ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم وہاں ایک سیکنڈ گاڑی سلو ہی کر کے جھک کر کے گزر جاتا ہے. آپ بھی قبر کے سامنے سے گزرے اور آپ بھی آٹو اور موٹر سائیکل اور گاڑی کو سلو کر کے جھک کر گئے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کام غلط ہے. جو کام بھی آپ کا سملر ہو رہا ہے عقیدے اور مذہب میں، اس کا مطلب وہ کام غلط ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ مذہب اور عقیدہ اسلام کا دوسرے سے کیا کر جائے، برابر ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا. اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ خود فیصلہ کر لیں. مفتی صاحب کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں غلط ہوں. اپنے آپ کو فیصلہ آپ کو کر لینا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، یہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. حبیب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک ان کا علم تھا، جو اللہ نے ان کو بتایا، جو معلومات تھی، ان کو اگر ذرہ بھی یہ ڈاؤٹ ہو گیا
کہ ہمارے عبادت اور عقیدے کے تحت کوئی اور کام کر رہا ہے تو آپ نے فوراً اس کو کیا کیا؟ ختم کیا. مثال کے طور پر میں آپ کو اس پر بات کریں گے، بڑی لمبی چوڑی بات، ایک مثال دیتا ہوں. دنیا کے جتنے لوگ عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں یا کرسچن ہوں، یہودی ہوں، سب لوگ آنکھ بند کر کے عبادت کرتے ہیں. معلوم آپ کو؟ وہ ایسے آنکھ جوڑے رہتا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں آنکھ نہیں بند کرنے گئے. حالانکہ ہمارا اور سب کا یہ تجربہ ہے کہ آنکھ بند کرنے پر زیادہ توجہ ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی چونکہ سملرٹی ہو رہی ہے دوسری قوم کی عبادت سے، لہٰذا آپ نے اس کی جڑ کاٹ دی. آپ نے فرمایا کہ نماز میں آنکھ نہیں بند کرنا ہے. یہودیوں کے دوسری مثال دے رہا ہوں. یہودیوں کے بارے میں یہ مشہور ہے، آج بھی اس وقت بھی تھا، کہ چپل اپنی عبادت گاہ سے بہت دور اتارتے تھے. آج بھی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضد میں یہ بات فرمائی کہ میں چپل پہن کر نماز پڑھوں گا. حالانکہ یقینی بات ہے کہ چپل کا عبادت سے تو کوئی کنیکشن ہے نہیں. آپ چپل پہن کر نماز ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پڑھی آپ نے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چپل پہن کر نماز شروع کی اور چپل گندی تھی. جبریل نے آ کر بتا دیا اللہ رسول چپل ناپاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو چپل اتار دیا، کیونکہ ایسے فرش تو ہوتے نہیں، کچی زمین ہوتی تھی سب. کہا اللہ رسول چپل گندی ہے. انہوں نے چپل اتار دیا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنی زیادہ مخالفت ہے مذہب اور عقیدے میں. اگر اسلام ایسے جاتا ہے، کفر اگر ایسے جاتا تو اسلام ایسے جاتا. ایسے بازو چلتے نہیں ہیں کبھی بھی. تو ایک یہ دو باتیں یاد رکھنی ہے. سب سے پہلے کیا بات بتائی کہ اگر کسی رسم رواج کام کو آپ لازم سمجھ رہے ہیں تو لازم ہے کہ اس کی دلیل قرآن حدیث سے ہونی چاہیے. اور یا اگر ہمارا عمل کسی دوسری قوم سے سملرٹی اختیار کر رہا ہے، برابر نظر آ رہا ہے، تو آپ کو خود فتویٰ دے لینا ہے کہ میں غلط ہوں. اب ہم جتنی باتیں آپ سے کر رہے ہیں اس کا تعلق اسی سے. یہ سارے کے سارے شرک ہو جائیں گے، اور شرک کے بارے میں انشاءاللہ تو اب ہم اس کے بعد کریں گے کہ شرک و گناہ کتنا بڑا ہے. شرک کے اثرات ہماری زندگی پر کہاں کہاں اپنے اثرات ڈالتے ہیں، وہ کل اب الگ بات کریں گے انشاءاللہ. اب مثال کے طور پر پتھر ہے، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. بعض لوگ دیکھیں کہ انگوٹھی میں پتھر لگواتے ہیں، پتھر پہنتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی تقدیر کو اوپر نیچے کرتا ہے. فلاں عقیق پتھر ہے تو آپ کی قسمت کھل جائے گی، آپ فیروزہ پہنیں گے تو آپ کی لاٹری کھل جائے گی. دنیا بھر کے الگ الگ عقیدے ہیں. اس کا تعلق عقیدے سے ہے، دلیل چاہیے. پتھر میں یہ دم نہیں ہے کہ آپ کی قسمت بدل دے. اس کا الٹا، اگر ایک آدمی کو کوئی ڈاکٹر، مطلب کوئی ایسا پی ایچ ڈی ہولڈر ہے یا ڈاکٹر ہے جس نے پتھروں پر ریسرچ کر رکھا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بعض پتھر میڈیکلی اگر انسان کی باڈی سے لگاتار ٹچ رہیں تو اس کی ڈائبٹیز پر کنٹرول ہو سکتا ہے. اگر ایسا عقیدہ ہے تو کیا جا سکتا ہے. اس کا تعلق میڈیکل سے ہے، عقیدے سے نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت سے پتھر ایسے ہیں جن کے بارے میں ریسرچ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے باڈی سے لگاتار ٹچ رہیں گے تو آپ کو اس فلاں مرض سے جو ہے وہ نجات مل سکتی ہے یا مرض کنٹرول میں رہ سکتا. اس کا تعلق میڈیسن سے ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے. اگر عقیدے سے ہو گیا کہ قسمت بنا دیتا ہے، قسمت بگاڑ دیتا ہے، ہمارے لیے بزنس اچھا کر دیتا ہے، یہ ساری چیزیں شرک ہیں. تو پتھر کے بارے میں یہ پرابلم چل رہی ہے، اس کو آپ کو نوٹ کرنا ہے. دوسری چیز، دن، گھڑی سمجھتے، کوئی ایک لمحہ. یہ جتنے لوگ ہیں شادی وغیرہ جو کرتے ہیں، غیر مسلمان بھی کرتے ہیں اب تو خیر، تو وہ پہلے اپنے پنڈت سے جا کر کے اپنا شگن نکلواتے ہیں. جناب کون سا ٹائم ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ مناسب ٹائم ہے؟ تو وہ بتاتا ہے جناب وہ فلاں، وہ تو اتنا بتاتا ہے 12:50 پر نکاح ہونا چاہیے.
ان کا جو نکاح کا طریقہ ہے 12:50 سے 51 نہیں ہونا چاہیے، فلاں دن ہونا چاہیے، فلاں تاریخ میں ہونا چاہیے. ہمارا ایک دوست تھا ہمارے ساتھ پڑھاتا تھا، تو جو اسکول میں چھٹی ہوتی تو کا شگون ہی نہ بنے، اور وہ لگاتار 2-3 سال سے شادی چل رہی ہے، جب ان کا شگن بنے تو ان کو چھٹی نہیں، جب ان کی چھٹی ہو تو شگن نہیں. میں پڑھاتا تھا، بڑا جینیس آدمی تھا. ہم نے کہا یار تم بھی اتنے پڑھے لکھے آدمی ہو کر کے ایسی باتیں کرتے ہو. کہانی سراج بھائی، وہ اتفاق سے ہم بیٹھے ہوئے تھے خلیج ٹائم، ایک پیپر نکلتا وہاں دبئی میں، تو اس میں 2 پیج ہر پیج میں انڈیا کی نیوز رہتی ہے. اس میں ایک وہ مدراس کا تھا، چنئی کا، وہ اتفاق سے چنئی کی ایک نیوز تھی کہ ایک لنگایت فیملی کی لڑکی کو شوہر نے آگ سے جلا کر مار ڈالا. وہ اتفاق سے پڑھے تھے، باتیں ہو رہی تھی. ہم نے کہا بتاؤ یار یہ کہ اس نے بھی تو شگن نکالا تھا نا، جس کے شوہر نے بیٹی کو اور اپنی بیوی کو جلا کے مارا، یہ لنگایت قوم نے بھی تو شگن نکالا تھا. اس شگن نکالنے کے بعد کیسے جلا دی گئی؟ شگن تو اچھا نکلا تھا، اسی ٹائم پہ شادی ہوئی تھی، تو یہ ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے کبھی بھی. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ فلاں ٹائم فلاں دن اچھا ہے، یہ خراب ہے، اور فلاں دن اچھا ہے، یہ شگن شرک ہے. یہ تو ممکن ہے اسلامی پالیسی میں کہ آپ کسی ٹائم کسی دن کو آپ اچھا مانیں، برکت والا مانیں. جیسا آپ یہ کہیں کہ جمعہ کا دن مبارک دن ہے، جمعہ کا دن مسلمانوں کی چھٹی عید کا دن ہے، جمعہ کا دن بڑا برکت والا ہے، دوشمبہ کا دن اچھا ہے حبیب مصطفیٰ کی پیدائش کا. ایسا تو کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سنیچر کا دن خراب ہے. بات سمجھے نہیں؟ قرآن مجید آج نازل ہوا ہے فلاں تاریخ کو، لہذا فلاں تاریخ اچھی ہے لیکن دوسری اس کے اگینسٹ میں بری ہے، یہ جملہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ وہ دن بنایا کس نے ہے؟ کس کا بنایا ہوا دن ہے؟ اللہ کا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں دن خراب ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے یہ خراب کام کیا ہے. یہ ڈائریکٹ اعتراض پروردگار عالم کی ذات پر ہوتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. یہ سارے دن، یہ سارے وقت سب رب ذوالجلال کے بنائے ہوئے ہیں. جب آپ اس کو کہتے ہیں یہ برا ہے تو آپ رب ذوالجلال پر کمنٹ کرتے ہیں. یا یہ یار آج میرا کام نہیں ہوا، فلاں آدمی کا چہرہ دیکھ رہا بڑا منحوس آدمی ہے، یہ جملہ آپ نے جب کہا تو سب سے زیادہ تو آپ منحوس ہیں کہ تمہاری وجہ سے اس کو گالی پڑی. نہیں سمجھے بات بھائی؟ آپ نے جب کسی کو منحوس کہا اور اس کو گالی دیا کہ بڑا، اس کا چہرہ آپ دیکھ لیا کون سا بدماش قسم کا آدمی ہے، گالی کس نے کھائی؟ اس آدمی نے کھائی. تو تم اس کے لیے زیادہ منحوس ہوئے نا، تمہاری وجہ سے گالی کھا رہا ہے. تو یہ جو شگن ہے دنوں کا، تاریخ رکھیں گے شادی کی تو پہلے وہ صاحب ایک اس میں ہوں گے محلے والے جو بدماش قسم کے آدمی ہوں گے جن کو شریعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ ان کو لے کر جائے گا جماعت میں، وہ لے کر دیکھو 13، 23، 26 فلاں تاریخ نہیں رکھنے کا ہے، اس کے علاوہ بات کرو. یا یہ کہ فلاں مہینے میں شادی نہیں کرنا ہے، رمضان میں شادی نہیں کرنا ہے، محرم میں شادی نہیں کرنا ہے، فلاں. ٹوٹل شرک ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہے. وجہ کیا ہے ان سب کے شرک ہونے کی؟ کہ آپ نے اللہ کے علاوہ ان ٹائموں، گھڑیوں اور ڈیٹوں کو بھی سمجھا کہ یہ زندگی میں اپنے اثرات شو کرتے ہیں. حالانکہ تصرف کرنے والا، ہر چیز کو ایکٹیو کرنے والا پروردگار عالم ہے. اس کے علاوہ کسی میں مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کے معاملات میں دخل کر کے آپ کی زندگی کو ادھر ادھر کر دے. اس لیے یہ شرک ہے. تو دوسری چیز آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ دنوں کے لحاظ سے اچھا مان لینا صحیح ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں یہ بھی جائز ہے کہ آپ کسی اچھے نام سے اچھا شگن لے لیں. مثال کے طور پر کسی اچھے، آپ ایک میٹنگ کرنے جا رہے ہیں کسی مسئلے میں، آپ نے دیکھا یار فلاں صاحب آ رہے ہیں، یار یہ آدمی بڑا نیک ہے، اللہ والا ہے، انشاءاللہ معاملہ حل ہو جائے گا. یہ تو کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کیا جا سکتا کہ میٹنگ میں آ رہا فلاں آدمی، یہ آپ تو کبھی زندگی میں کام نہیں ہوگا، یہ تو آیا اور بربادی شروع. یہ نہیں کہہ سکتے آپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ دلیل دے رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر بات کر رہے ہیں کافروں سے، مستقل میٹنگیں ہو رہی ہیں.
جتنی باتیں رکھی جا رہی ہیں سب پر اعتراض اور بات طے نہیں ہو پا رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں نے اپنی طرف سے سہیل کو بھیجا. ایک سہیل شخص ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے جو میڈیٹر آ رہا ہے بات کرنے والا وہ سہیل ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو اب معاملہ سہل ہو جائے گا. سہیل آ رہا ہے. اب سہیل کے معنی سہل کے ہیں. تو ایسے نام سے اس طریقے سے اچھا فال لینا، جس کو فال کہتے ہیں آپ، اچھا فال لینا جائز ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچوں کے نام کو اچھا رکھو. جو بچوں کے نام آپ رکھیں اس کو نام کو اچھا رکھو کہ اس کے اچھے معنی نکلتے ہو. ایسے نام نہیں رکھو، حضور نے فرمایا کہ جس کے معنی پبلک جان بوجھ کر کے غلط منا لے. ایسے نام سے آپ نے منع فرمایا. لہذا جس طریقے سے دن اچھے ہو سکتے ہیں، نام اچھے ہو سکتے ہیں، فلاں وقت اچھا ہو سکتا ہے، برا کچھ نہیں ہو سکتا. کیا نہیں ہو سکتا؟ برا نہیں ہو سکتا. آپ نے مسجد کی افتتاح رکھی، آپ کہنے بھائی دوشنبہ کے دن مسجد کا افتتاح کیا جائے گا، مدرسے کا افتتاح کیا جائے گا، کلینک کا افتتاح کیا جائے گا، دکان کا. دوشنبہ کیوں؟ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے دوشنبہ کے دن، لہٰذا ایسا تو کر سکتے ہیں. لیکن منگل تو بہت برا ہے، منگل تو کرنا ہی نہیں چاہیے. یا یہ اسی طرح کا عقیدہ بعض پروفیشنل لوگ رکھے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ صاحب آج کے دن جو ہے نا وہ ہم بال نہیں کاٹیں گے، یا کوئی کسائی یا کوئی کام کرنے والا نہیں، صاحب آج کے دن ہم ترازو نہیں چھوئیں گے. یہ سب شرک ہے. آپ کے علاقے میں اس دن دکان بند رہتی وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن منگل ہونے کی وجہ سے بال نہیں کاٹا جائے گا اور بدھ ہونے کی وجہ سے گوشت نہیں چھوا جائے گا، یہ ساری چیزیں شرک ہے. تو دوسری چیز آپ کو بتانا چاہتا تھا شگن کے بارے میں. تیسری چیز آپ دیکھیں کہ یہ گاڑیوں میں، گھروں میں، جیسے گاڑی میں آپ دیکھیں پرانے جوتے لٹکائے رہتے ہیں ٹرک کے نیچے، دیکھا آپ نے؟ پرانے جوتے، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ شرک چلا رہا ہے. اور مزے کی بات ہے ان سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے سے کاٹنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس کے باوجود، کیونکہ حضور کا اینٹی کون ہے؟ شیطان ہے. جتنا کام حضور کرواتے ہیں شیطان اس کے اینٹی پلاننگ کرتا رہتا ہے، اس کی مخالفت کرتا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے لٹکانے سے منع فرمایا کہ ان کا کوئی بھی آپ کی زندگی میں کوئی اثرات مرتب نہیں کرتے ہیں. وہ چاہے لیمو ہو، چاہے مرچا ہو، چاہے کدو ہو، اور چاہے جوتا ہو، اور چاہے کالا کپڑا ہو. بات دیکھیں کہ وہ اپنے گھر کے سامنے، ابھی میں ادھر سے گزرتا ہوں روزانہ، مسلمان گھر ہے، حاضہ من فضل ربی لکھا ہے قرآن کی آیت، شرم نہیں آتی. اس کے بغل میں اس نے کالا سا ایک گڑیا بڑی سی لگا کر عجیب شکل کی سے وہ بھی ٹانگ رکھی ہے. کیا مطلب کیا چکر ہے یہ؟ رشوت سے گھر بنایا ہے اور حاضہ من فضل ربی لکھ رکھا ہے. اور اس کے بعد عقیدے کے لیے بغل میں جو ہے وہ گڈا گڑیا معلوم کیا ہے وہ ٹانگ رکھا ہے. گھر بنانے سے پہلے، گھر ابھی بن کر یہ نہیں آتا، وہ پہلے آ جاتا ہے. وہ لٹکنے والا معاملہ پہلے آ جاتا ہے، یہ بعد میں گھر میں داخل ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سارا کا سارا شرک. کدو تو عام ہے آپ کے شہر میں، اور ہر شہر میں الگ الگ اسٹائل کے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ انسان اپنی عقل سے جب کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہر انسان کی عقل الگ الگ ہوگی، لہذا اس میں الگ الگ وہ فیصلے لے گا. جب حبیب مصطفیٰ سے کوئی چیز آتی ہے تو انٹرنیشنل ہوتی ہے، جب ہمارے دماغ سے کوئی چیز بنتی تو لوکل ہوتی ہے. بھئی آپ نے فجر کی سنت پڑھی، امریکہ والا بھی پڑھے گا. لیکن آپ یہ نہیں یہاں دیکھا یار ہمارے گھر کی حفاظت کدو کر رہا، آپ وہاں امریکہ پہنچے دیکھا کسی کے گھر میں کدو ہی نہیں لٹکا ہے. تو یہ سمجھ لیں آپ کہ یہ لوکل ہے، ہمارے دماغ کی پیداوار ہے، ایسا ہی ہوگا. تو یہ لٹکانے کا جتنا چکر ہے سب شرک ہے. کوئی بھی ذرہ برابر اس میں آپ کے مکان کی حفاظت نہیں کر سکتا، آپ کی ذات کی حفاظت نہیں کر سکتا، گاڑی کی حفاظت نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے بعض چیزیں بس پالی لی جاتی ہیں. جیسے ایک آدمی آپ کے سامنے سے خالی بالٹی لے کے گزر گیا، آپ نے کہا بس خراب. یا آپ کام کے لیے نکلے، اس نے چھینک دیا، میں نے کہا آپ کام نہیں ہونا یار. یا راستے میں بلی گزر گئی، کاٹ دیا راستہ آپ کے آگے سے. میں گاڑی بیٹھا جا رہا تھا یو پی میں، بلی گزری، اس نے گاڑی کھٹ سے روک دی. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں بلی گزری ہے.
اچھا اب اس کا کیا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی گزر جائے تب میں گزروں تو ہمارا نقصان نہیں ہوگا. خیر وہ تو روڈ تھا, تھوڑی دیر کے بعد 1 منٹ کے بعد دوسری گاڑی آئی, وہ گزر گئی. یہ گزرنے ہم نے کہا یہ کون سا فلسفہ ہوا کہ اس کا معاملہ خراب ہو جائے تمہارا معاملہ بن جائے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے بھائی؟ انسانیت کا تقاضا یہ بھائی تمہارا اگر یہی عقیدہ تھا تم کو سب کو پہلے روکنا چاہیے تھا کہ بھائی سارے لوگ رک جاؤ, بلی گزری ہے, تب تو تمہاری انسانیت اور شرافت کی بات تھی. یہ کیا کہ ہم بچ جائیں, اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, یہ کون سا ہے؟ تو اب انہوں نے اس کا ایک کاٹ نکالا ہے کیونکہ وہ بڑا مسئلہ ہے, بلی گزر گئی پتہ چلا گاڑی کوئی آ ہی نہیں رہی ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے, معلوم نہیں یہاں ہوتا ہے نہیں یو پی میں, تو وہ اپنے شیشے پہ ایسے کراس مارتا, اس کے بعد گاڑی آگے لے کر کے چلے گا. ایک بڑے ڈرائیوروں کی عادت ہے, آپ دیکھیں کہ گاڑی کو کبھی بھی ڈائریکٹ ریورس نہیں کریں گے. معلوم آپ کو, گاڑی چلائیں گے, ان کا عقیدہ ہے کہ گاڑی کو ریورس نہیں کرنا ہے. اگر مثال کے طور پر گاڑی کو ریورس کرنے کا, جیسے اب گاڑی آپ نے کھڑی نیچے پیچھے نکالنا ہی نکالنا گاڑی کو, چاہے وہ 1 انچ آگے پہلے پہلا گیئر لگا کے گاڑی کو کر لیں, اس کے بعد گاڑی ریورس کریں گے. یہ سب شرک ہے. لہٰذا زندگی نہیں تو انشاءاللہ ہم اس کے آگے کی بات کریں گے. یہ جو اس قسم کے جو ڈیلی آپ کی لائف میں شرک ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.